جیسے یہ عاشقین ہوتے ہیں نا، عاشقین یہ کہتے ہیں محبت میں شرک نہیں ہوتا. عاشق اپنی معشوقہ سے کیا کہتا ہے؟ معشوقہ کہتی ہے تمہارے موبائل میں تو جمشید کے نام سے ہم نے سرچ کیا تو پتا چلا وہ جمشیدہ نکلی. جواب میں کیا کہتا ہے؟ میں محبت میں شرک برداشت نہیں کرتا، صرف تم ہو میری. کہتا ہے نا، تو کیا مطلب اسے اپنی ماں سے محبت نہیں ہے؟ ماں سے بھی تو محبت ہے، باپ سے بھی تو محبت ہے، لیکن اپنی محبوبہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ محبت میں شرکت نہیں کرتا. کیا مطلب؟ محبوبہ یا بیوی سے جس قسم کی محبت کی جاتی ہے وہ والی محبت ماں اور باپ سے نہیں کی جاتی. ماں اور باپ سے جس قسم کی محبت کی جاتی ہے وہ والی محبت محبوبہ یا اولاد سے بولو نہیں کی جا سکتی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر محبت دوسرے سے ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے. تو جس محبت میں شرک کی اجازت ہے وہاں کر سکتے ہو، جس محبت میں شرک کی اجازت نہیں ہے وہاں نہیں کر سکتے. عورت کو اسلام نے، غیرت نے اور فطرت نے اجازت نہیں دی کہ جمشید کو جب آپ نے اپنا ہسبینڈ بنا لیا تو یہ ہسبینڈ والی محبت آپ سلیم یا غفار کو دیں. اجازت دی ہے؟ یا دنیا کا کوئی قانون اجازت دیتا ہے اس کو؟ اب میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں تاکہ میرا دعویٰ سمجھ میں آئے. اور اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک عورت اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتی ہے اور کہتی ہے میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں. کوئی دوسرا شخص بیچ میں کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کیا مطلب اپنے باپ سے نہیں کرتی، اپنے بیٹوں سے محبت نہیں کرتی؟ تو وہ کیا کہے گی؟ تو پاگل ہے، تو سمجھتا نہیں ہے بات کو، سمجھتا نہیں ہے بات کو، نکل پڑتا ہے رات کو. بھائی ہسبینڈ سے جب یہ کہا جاتا ہے مجھے صرف تم سے محبت ہے، تو مطلب جو ہسبینڈ والی محبت ہے وہ صرف تم سے ہے. باپ والی محبت، اولاد والی محبت کی یہاں بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اب ہسبینڈ والی محبت کیا ہے بھائی؟ جو آپس کا ریلیشن ہے میاں بیوی کا، وہ صرف ہسبینڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے. عشق معاشقہ صرف ہسبینڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لو، معبود سے بھی خاص قسم کی محبت کی جاتی ہے. وہ محبت میں آپ معبود یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. وہ کون سی محبت ہے؟ وہ اس محبت کی بنا یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو علی کل شیء قدیر اور علم اس کا کامل. اللہ کا علم بھی کامل ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے. وہ سمجھ لو کہ اللہ سے بھی محبت جس میں شرکت جائز نہیں ہے وہ والی محبت ہے جو عابد کو معبود سے ہوتی ہے، جو عبادت کرنے والے کو اس سے ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے. اور اس محبت کے اثرات کیا ہیں؟ جیسے میاں بیوی کی جو محبت ہے اس محبت کے اثرات کچھ اور ہیں، ایک دوسرے کی جنسی تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں. ماں اور باپ سے جو محبت ہوتی ہے اس محبت کے اثرات کچھ اور ہیں، ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا دل کرتا ہے، ماں کی گود میں سر رکھ کے سونے کا دل کرتا ہے. باپ سے جو محبت ہوتی ہے اس کے اثرات کچھ اور، اس کی تعظیم کا دل کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کا دل کرتا ہے. ہر ایک کی محبت الگ ہوتی ہے. اپنے بچوں پہ جو محبت ہوتی ہے اس محبت کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، ان کو پیار کرنے کا دل کرتا ہے، ان کو کھلونے دے کے بہلانے کا دل کرتا ہے، ان کے سامنے شکلیں بگاڑ کے ان کو ہنسانے کا دل کرتا ہے، ان کے کہہ کے سننے کا دل کرتا ہے، ان کے لیے پراپرٹی جائیدادیں بنانے کا دل کرتا ہے، ان کے مستقبل کا سوچنے کا دل کرتا ہے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو کہ اللہ سے جب محبت ہوتی ہے اس کی عبادت کا دل کرتا ہے، اور عبادت کا جزو اعظم ہے دعا. اللہ کرے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس کو پکارنے کا دل کرتا ہے کہ مصیبت میں کس کو پکارا جائے گا؟ اس اللہ کو.